الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعده. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح ما تزكى. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت تلاوت فرمائی وہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 3 ہے. اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے تزکیہ نفس، انسانیت کی مشکلات کا حل. مذہب اسلام کامل و مکمل اور ہمگیر مذہب ہے. اس کی آفاقیت مسلم ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کے بیان کردہ مسائل و احکام میں انسان کی دنیاوی و اخروی کامرانی و کامیابی کا راز پایا جاتا ہے. انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر بھرپور روشنی ڈالتا ہے. اس نے کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جس طرح انسان اپنی جسمانی ساخت اور خلقت کے اعتبار سے حسین و جمیل ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. اسی طرح وہ فکر و نظر، عقل و فہم، نفسیاتی و باطنی طور سے بھی خوبصورت اور مستحکم ہو کر معاشرے کا ایک مثالی آدمی بن جائے. وہ خود بھی فلاح و بہبود کے ساحل سے ہمکنار ہو اور اپنے علاوہ دوسروں کو بھی ساحل مراد سے ہمکنار کرے. ایسا اس وقت ہو سکتا ہے جب آدمی آدمیت کا پتلا ہو جائے، انسانی اخلاق رذیلہ سے کو سے دور رہتے ہوئے خصائل حمیدہ اور انسانیت کے پیکر میں ڈھل جائے. اپنے مکرم اور معزز ہونے کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے اخلاقیات کا پیکر، صلاحیت کا مجسمہ اور ایمان و عمل کی مکمل تصویر نظر آنے لگے. اس لیے کہ ایک ابن آدم کو دیکھا جا رہا ہے کہ شکل و صورت انسان کی ہے، بہترین سے بہترین قیمتی اور فاخرہ لباس سے تن کیے ہوئے ہے، عمدہ سے عمدہ غذائیں کھا رہا ہے، دنیاوی اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ اور منصب پر فائز ہے. ایک ہی ملک نہیں بلکہ حفت اقلیم کا مالک بھی ہے. ہزاروں پلٹنے اس کے زیر فرما ہے، لیکن ایک خدا کے بجائے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے آگے اس کی یہ مقدس پیشانی جھکتی ہے، خم ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالی کی ودیعت کردہ عقل و فہم سے کام نہ لیتے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھاتا نظر آتا ہے. ظاہری اعتبار سے اپنے جسم و تن کو میل و کچیل، گرد و غبار سے پاک و صاف رکھنے کے باوجود، حتیٰ کہ استنجا کا پورا خیال بھی ہے، صرف ایمان کی دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے ایسے جاہ و حشمت والے شخص کو اللہ تعالی انسانیت کی فہرست سے خارج کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. وہ شخص 1,00,000 مرتبہ بھی کیوں نہ اپنے آپ کو پاک اور ظاہر ہونے کا دعویٰ کر لے، اس کے کپڑے اور لباسوں اور جسم و تن پر پائے جانے والے قیمتی عطر کی خوشبو بار بار کیوں نہ اس کی پاکی، صفائی اور ستھرائی کی شہادت دے، اس کو پروردگار عالم نے ناپاک کہہ کر حسین و جمیل ہونے کے سارے دعوے کو باطل قرار دے دیا. اللہ رب العالمین سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، انما المشرکون نجس، اور مشرک ناپاک ہی تو ہے. جاہ و منصب، خاندانی رعب و دبدبہ اگر کامیابی کا ضامن ہوتا تو یاد رکھ لے سب سے پہلے ابو طالب کو اللہ رب العالمین کامیاب بناتا.
اس لیے کہ خاندان قریش میں ابو طالب کا بہت بڑا مقام تھا۔ خوبصورتی اور وجاہت انسان کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کے لیے کافی نہیں ہوتی تو ابو لہب ذلت کی موت نہیں مرتا، لیکن وہی آدمی جب ایمان کے زیور سے آراستہ ہو، بتان باطلہ کی پرستش سے دور ہو، چہرے کے اعتبار سے خوبصورت و حسین و جمیل نہ بھی ہو، بلال حبشی جیسا کالا کلوٹا ہو، آزاد نہ ہو، غلام ہو، زید بن حارثہ کا ہم وزن کیوں نہ ہو، دنیاوی جاہ و حشمت کی کوئی کرسی اس کے پاس نہ ہو، تب بھی وہ ایک کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کامیاب لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ کامیاب شخص کون ہے۔ فرما دیا اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں، قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، یعنی جنہوں نے اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے اور دلوں کو شرک و معصیت کی آلودگیوں سے پاک کر لیا، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ شمس میں یہ ارشاد فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اسے درست کرنے کی، پھر سمجھ کی اس کو برائی کی اور اس سے بچ کر چلنے کی، جس نے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ اسی طریقے سے یہاں بیان کیا جاتا ہے جس نے اسے درست کیا۔ درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے متناسب الاعضاء بنایا اور بے ڈھنگا نہیں بنایا۔ پھر الہام کا مطلب بیان ہے کہ الہام کا مطلب یہ تو ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا اور انہیں انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے خیر و شر، نیکی و بدی کی پہچان بھی کرا دی۔ یا مطلب یہ ہے کہ ان کی عقل اور فطرت میں خیر و شر، نیکی اور بدی کا شعور پیدا کر دیا تاکہ وہ نیکی کو اپنائے اور بدی سے اجتناب کرے۔ اس کے بعد بھی امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی زبان میں زندگی کی تمام باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دو طرح کے پائے جاتے ہیں۔ بعض طبیعتیں محتاط ہوتی ہیں، بعض بے پرواہ ہوتے ہیں۔ جن کی طبیعت محتاط ہوتی ہے وہ ہر بات میں سمجھ بوجھ کر قدم اٹھاتے ہیں، اچھے برے، نفع و نقصان، نشیب و فراز کا خیال رکھتے ہیں۔ جس بات میں برائی پاتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جس میں اچھائی دیکھتے ہیں اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ اور برخلاف اس کے جو لوگ بے پرواہ ہوتے ہیں ان کی طبیعتیں بے لگام اور چھوٹ ہوتی ہیں۔ جو راہ دکھائی دے گی اس پر چل پڑیں گے، جس کام کا خیال آ جائے گا کر بیٹھیں گے، جو غذا سامنے آ جائے گی اسے کھا لیں گے، جس بات پر پڑنا چاہیے اس کے بیٹھیں گے۔ اچھائی برائی، نفع نقصان، دلیل اور توجہ، کسی بات کی بھی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ جس حالت کو ہم نے یہاں احتیاط سے تعبیر کیا ہے اسی کو قرآن تقویٰ سے تعبیر کرتا ہے۔ متقی یعنی ایسا آدمی جو اپنے فکر و عمل میں بے پرواہ نہیں ہوتا، لاپرواہ نہیں ہوتا، ہر بات کو درستگی کے ساتھ سمجھنے اور کرنے کی کھٹک رکھتا ہے، برائی اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے اور اچھائی اور فائدے کی جستجو رکھتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ایسے ہی لوگ تعلیم حق سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مشکلات انسان کے راہ راست سے پھسل جانے کی وجہ سے، اور سب سے بنیادی اور اساسی بات یہ ہے شیطان العین حضرت انسان کے خلاف ہمیشہ ناپاک سازش
خواہش میں ہے، اس کو یہ ضد ہے کہ مجھے جنت سے نکلوانے کا سبب یہی انسان بنا ہے، لہذا اسے بھی جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اس حقیقت سے رب العالمین نے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، سورہ یوسف میں ہے بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ کہتا ہے میں ان کے اوپر برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا رہوں گا، یعیدہم ویمنیہم، وہ وعدے کرتا ہے اور تمنائیں دلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے باوجود وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ودیع کردہ عقل و شعور سے کام نہ لیتے ہوئے انسان اپنے مقصد تخلیق کو نہیں سمجھ پاتا تو اس کے سامنے مشکلات کا انبار لگ جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھ لینے کے بعد جب انسان نے معبودان باطلہ کی نفی کر دی تو اب نہ اسے کسی لات، کسی حبل یا کسی مٹی کے ڈھیر یا کسی شجر و حجر کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکانا ہے، بلکہ اس کی ہر ضرورت کا حاجت روا مشکل کشا صرف اور صرف ایک ذات وحدہ لا شریک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننا ہے، اس پر وہ ثابت قدم رہنا ہے، اور اگر اس پر وہ ثابت قدم رہ گیا تو فرمان الہی قد افلح من تزکا، اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تزکیہ اختیار نہیں کرتا یا ایمان لانے کے بعد وہ پھر مرتد اختیار کر لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ حالت کفر میں رہتے ہوئے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے، تب بھی اور مرتد ہو جاتا ہے، تب بھی اسی دنیا میں قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، اہل کتاب اور مشرک میں سے جو لوگ کفر کیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں اور مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اور اگر خلوص للہیت کے ساتھ دل و جان سے تزکیہ نہیں اختیار کرتے، اس صورت میں اس سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ مشرک ہی رہتا ہے۔ غور کیجئے، یا علی یا حسین یا شاہ عبد القادر جیلانی المدد کہنے والے اپنے مسلمان ہونے کے دعوے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہے اپنی مسلمانیت کا جتنی بار بھی دعویٰ کرے، کلام الہی نے ان کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ فرما دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرما دیا تزکیہ نفس انسانیت کی مشکلات کا حل اس بات کا متقاضی ہے کہ لفظ تزکیے کے متعلق الگ اور نفس کے متعلق الگ بحث ہو، نیز یہ بتایا جائے کہ انسانیت کی مشکلات کیا ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تزکیے کے لفظی و اصطلاحی مفہوم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصطلاح میں تزکیے کا مفہوم نفس کو غلط رجحانات و میلانات سے موڑ کر نیکی اور خدا ترسی کے راستے پر ڈال دینا اور اس کو درجہ کمال پر پہنچنے کے لائق بنانا ہے۔ لغت میں نفس کے مختلف معنی وارد ہوئے ہیں، مگر قابل ذکر چند ہیں: جان، روح، ذات، شخصیت، حقیقت، امر۔ مگر اصطلاحات نفس وہ شے ہے جو
جو انسان کے اندر غضب اور خواہش و شہوات کی جامع ہو۔ تزکیے کا ممتع نظر صرف اس قدر نہیں ہے کہ ہمارا نفس کسی نہ کسی شکل میں ٹھیک راہ پر لگ جائے، بلکہ تزکیہ اس سے بڑھ کر نفس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ تزکیہ صرف اتنا ہی نہیں چاہتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت کا کچھ علم حاصل ہو جائے، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کی صفات کی سچی اور پکی معرفت حاصل ہو جائے۔ تزکیہ صرف یہی نہیں پیش نظر رکھنا ہے کہ ہماری عادتیں کس حد تک سنور جائیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تمام مکارم اخلاق کے پیکر اور مجسم بن جائیں۔ تزکیہ صرف اتنا ہی پر قناعت نہیں کرتا کہ ہمارے جذبات میں ایک ہم آہنگی رابطہ پیدا ہو جائے، بلکہ وہ اس پر مزید ہمارے جذبات کے اندر رقت و لطافت اور سوز و گزار کی مٹھاس بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا اصلی مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا نفس اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اس طرح بجا لائے جس طرح اس کے بجا لانے کا حق ہے۔ اس کا مطالبہ ہم سے صرف اللہ کی بندگی ہی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی اس طرح بندگی کریں گویا ہم اسے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مختصر الفاظ میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ تزکیہ ایمان، اسلام اور احسان تینوں کے تقاضے بیک وقت ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اللہ رب العالمین کو اس کی تمام صفتوں کے ساتھ مانیں، پھر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کے تمام احکام کی زندگی کے ہر گوشے میں اطاعت کریں، اور پھر اس کا مطالبہ ہم سے یہ بھی ہے کہ یہ ماننا اور اطاعت کرنا محض رسمی اور ظاہری طریقے پر نہ ہو، بلکہ پورے شعور و آگہی اور گہری للہیت کے ساتھ ہو، جس میں ہمارے اعضاء و جوارح کے ساتھ ہمارا دل بھی پورا پورا شریک ہو، یعنی ایمان لانے کے بعد خواہش اللہ اور رسول کے احکام کا مکمل تابع و فرما بردار ہو جائے۔ ہم دیکھیں نماز پڑھ رہا ہے انسان، لیکن دل میں ہے کہ لوگ اسے نمازی کہیں۔ یہ کیفیت دل کی نہ ہو ورنہ ایمان لانا کسی کام کا نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ان نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی گویا کہ اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک ناجیہ سے انسان کو پاک و صاف دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ مال دیا ہے تو مال کے اعتبار سے بھی ایک مومن پوری طرح پاک ہو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان قریب اس جہنم سے وہ متقی اور پرہیزگار بچ جائیں گے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہا کہ اے ایمان والو ہماری دی ہوئی پاک روزی میں سے کھاؤ۔ پھر آگے ایک حدیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ ایسے مرد کا جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور گرد و غبار میں بھرا ہوا ہے اور پھر آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے اور اس کا پینا حرام ہے اور اس کا لباس حرام ہے اور اس کی پرورش حرام ہے، تو پھر دعا کیوں کر قبول ہو؟ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے مال کو پاک و صاف کرنا ہی ہے۔ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو بھی اس کی جو بھی کمائی ہو وہ چوری، ڈکیتی اور رشوت اور غضب کے راستے سے حاصل کی ہوئی نہ ہو۔ ہم یہ بھی یاد رکھ لیں دل کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ تن بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اے نبی اپنے کپڑوں کو پاک و
صاف کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے تعلق سے یوں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، تیار ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور دونوں ٹخنے تک اپنے پیروں کو دھو لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، تزکیے کے حصول کے لیے خود انسان کے اندر طلب ہو، رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، کسی پیر فقیر کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی یوں فرمائی تھی کہ رہنمائی کے ذریعے تزکیہ کرے اللہ میرا، ورنہ گمراہی کا شکار کہیں میں نہ ہو جاؤں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کی دولت کے بعد انسان کی یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ ہمیشہ یہی کہتا رہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ پھر توبہ و استغفار کرتے رہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، نمازوں یعنی فرائض و نفل کا اہتمام بھی کرتا رہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، قرآن کے بیان کردہ حقائق پر غور بھی کرتا رہے، مراقبہ و محاسبہ بھی صوم کے ذریعے کثر شہوات سے بچتا رہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا احسان ادا کرتے ہوئے دل میں وقار پیدا کرتے رہے، صالحین و فاسقین کے انجام سے وہ انسان عبرت حاصل کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے نفس کی پاکی کے لیے دعا کرنا، ان کے ذریعے تزکیہ نفس کیا جا سکتا ہے۔ تزکیہ کے اس عمل میں کوئی وقفہ یا ٹھہراؤ نہیں ہے، اس سفر میں کوئی موڑ یا مقام ایسا نہیں آتا جہاں پہنچ کر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ آخری منزل ہے، یہ بہتر سے بہتر کی تلاش و جستجو ہے۔ اس جستجو میں نگاہ کو کہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ملتی، جس رفتار سے اعمال و اخلاق ظاہر و باطن میں جلا پیدا ہوتا جاتا ہے، اسی رفتار سے مذاق کی نظافت، حسن کی ذکاوت اور آنکھوں کی بصارت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تزکیے کے انہی اہداف کی ترجمانی کرتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تخلیہ یعنی غلط عقائد و اعمال سے اپنے آپ کو پاک کرنے، تہلیہ صحیح عقائد و اعمال اور اخلاق حمیدہ کے زیور سے ہم تمام کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔